خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ ہم نئے عہد نامے کی کتابوں کے تعارف پر اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج ہم یوحنا کے دوسرے خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ دوسرا یوحنا کا خط اپنے مصنف کا نام براہ راست نہیں لیتا۔ کلیسیا کے اولین دنوں سے روایت بیان کرتی ہے کہ یوحنا رسول ہی مصنف تھا۔ ان سالوں میں بہت سی یہ تجاویز پیش ہوتی رہی ہیں کہ مسیح کے ایک اور شاگرد بنام یوحنا نے یہ خط لکھا تھا، تاہم سارا ثبوت اس یوحنا کی طرف مصنف کے طور پر اشارہ کرتا ہے جس نے یوحنا کی انجیل بھی لکھی۔ دوسرا یوحنا کا خط کافی ممکنہ طور پر اس ہی وقت کے قریب لکھا گیا جب 85 تا 95 بعد از مسیح کے درمیان یوحنا کے دوسرے خطوط لکھے گئے۔ دوسرا یوحنا کا خط ایک فوری التماس ہے کہ یوحنا کے خط کے قارئین کو ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے حکم پر عمل کرنے اور اپنی زندگیاں کلام مقدس کی فرمانبرداری میں گزارنے کے ذریعے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے اپنی محبت ظاہر کرنا چاہیے۔ دوسرا یوحنا کا خط ان دھوکہ دینے والوں سے خبردار ہونے کی خاطر ایک ٹھوس آگاہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ مسیح دراصل جسم میں زندہ نہیں ہوا۔ دوسرا یوحنا کا خط اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں سے مخاطب کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کلیسیا میں یا تو کسی اہم حیثیت کی حامل ایک خاتون ہو یا کوئی خفیہ پیغام ہو جو مقامی کلیسیا اور اس کی جماعت کی طرف حوالہ دیتا تھا۔ ان دنوں میں جب مسیحیوں کو ایذا رسانی دی جا رہی تھی تو ایسے مخفی سلام دعا کے کلمات اکثر استعمال ہوتے تھے۔ دوسرا یوحنا کا خط کافی حد تک ایک فوری تشہیر سے تعلق رکھتا ہے جو ان دھوکہ دینے والوں کے بارے میں تھی جو عین مسیح کی تعلیم نہیں سکھا رہے تھے اور یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ یسوع دراصل جسم میں زندہ نہیں ہوا بلکہ محض روحانی طور پر ہوا۔ یوحنا بہت فکر مند تھا کہ حقیقی ایمانداروں کو ان جھوٹے استادوں کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے اور ایمانداروں کو ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ یوحنا محبت کو کسی جذبے یا احساس کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ خدا کے احکامات کی فرمانبرداری کے طور پر۔ یسوع نے احکامات کی خاص طور پر پہلے اور سب سے بڑے حکم کی اہمیت کو بار بار دہرایا۔ پہلا خدا کے لیے محبت اور دوسرا ایک دوسرے سے محبت۔ پرانے عہد نامے کی شریعت کو منسوخ کرنے کی بجائے یسوع اپنے آپ میں اس کی تکمیل کے ذریعے کو فراہم کرنے کے وسیلے اسے پورا کرنے کو آیا۔ یہ اشد طور پر اہم ہے کہ ہم ہر اس بات کا معائنہ کریں جو دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں جو کہ کلام مقدس کے ساتھ ہوتے ہوئے مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس پر بہت زور نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ شیطان کے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ کسی نئی اور دلچسپ تعلیم میں پھنس جانا بہت آسان ہوتا ہے جو کہ کلام مقدس پر مبنی دکھائی تو دیتی ہے لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو در حقیقت خدا کے کلام سے ایک انحراف ہے۔ اگر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کلام مقدس کے ساتھ صاف طور پر موافقت نہیں رکھتا تو پھر یہ جھوٹ ہے اور روح القدس سے نہیں ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔